بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں کہ جس کا کسی دوسرے ملک پر اعتماد نہ ہو، تعلقات کا فروغ نہ ہو رہا ہو، تعلقات میں بہتری نہ لا رہے ہوں، لیکن ہم ایک ایسے پیرائے میں ہیں، ایک ایسی جغرافی کا حصہ ہیں کہ جہاں بلند دیواریں ہیں اور ایک طرف ہمالیہ ہے۔ ہمارے بھارت سے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو بھارت کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوں گے، اور بھارت کشمیر کا مسئلہ کیوں حل کرے گا؟ اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ افغانستان ہمارا ایک ایسا ہمسایہ ہے جس کے بارے میں کل میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کی تھی، انہوں نے پلٹ کر جواب دیا، میں اس کے بارے میں گزارش آپ سے کروں گا۔ ایران میں یہ شنیعت ہے کہ 80s کے ارلی آغاز میں، یعنی 1980 کے آغاز میں، کمب یونیورسٹی میں یا کمب میں پاکستان سے ہر سال 400 نوجوان ایک خصوصی ٹریننگ کے لیے جایا کرتے تھے۔ چین کے ساتھ ہم نے تمام دنیا کی مخالفت کے باوجود مشکل اور اچھے دونوں وقت میں اچھے تعلقات رکھے، لیکن چین جس طرح کی تجارت ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ ہماری رگوں میں کچھ بہتے ہوئے خون کو بھی چوس لے گا۔ میرا یہ اندیشہ ہے کہ ہمیں چین کے ساتھ اپنے معاملات کو بھی دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہمیں پاکستان کے فوراً بعد، میں بڑی شخصیات کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ میرے لیے محترم ہے، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہوئی ہے تو میں اس کو تاریخ کی یہ غلطی سمجھ کر آنکھیں بند نہیں کروں گا، یہ کہوں گا کہ ہمیں اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بالکل آغاز میں پاکستان کے قیام کے فوراً بعد دو چیزیں دنیا سے مانگنا شروع کی تھی۔ ایک یہ کہ ہمیں پیسے چاہیے، چونکہ بھارت نے ہمارے حصے کے پیسے روک لیے تھے، جو ایک طریقہ کار طے ہوا تھا اس کے مطابق، اور دوسرا یہ تھا کہ ہماری حفاظت کا بندوبست کیسے ہوگا جب ہمارے پاس اسلحہ ہی نہیں، پیسے ہی نہیں۔ تو ہم نے دنیا سے کہا کہ ہم اس بلاک میں جائیں گے یا ہم ان کے ساتھ چلیں گے جو ہماری حفاظت کی گارنٹی کریں گے اور ہمیں پیسے دیں گے۔ کئی برس بعد امریکہ نے ہمیں کچھ پیسے دیے، اور کچھ عرصے کے بعد ہم سے بغداد پیکٹ پہ سائن کروا لیے۔ ہم سیٹو سینٹو کے ممبر بن گئے، ایک طرف تو ہم بغداد پیکٹ کا حصہ بنے، اور دوسری طرف امریکہ کی وہ پالیسی کہ وہ ممالک جہاں کمیونزم یا سوشلزم ہے ان کی مخالفت میں ایک بلاک بنے گا۔ ہم نے دونوں میں حصہ ڈالنے کی کوشش کی اور حصہ ڈالا بھی۔ میرے نزدیک یہ بھی ایک غلطی تھی۔ جانے اس پہ بات کرنی چاہیے یا نہیں، میری عمر سے، میرے قد سے بہت بڑے لوگوں نے یہ فیصلے کیے تھے۔ کیوں کیے تھے؟ تاریخ خود ثابت کرے گی کہ غلط تھے کہ ٹھیک تھے، بہرحال فیصلے تو تھے۔ ہم نے 65 کی جنگ میں یہ دیکھ لیا تھا کہ بھارت ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں امریکہ نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ امریکہ نے ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیا، بلکہ ہمارا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے اور امریکہ کے درمیان عدم توازن تو پہلے ہی بہت زیادہ تھا، اب عدم اعتماد بھی ہو گیا ہوا تھا۔ ہمارے لیے روس کا راستہ کھلا تھا، لیکن انڈیا نے بہت جلد اور بہت دانشمندی کے ساتھ روس کے ساتھ معاہدہ کیا، جس کے نتیجے میں روس نے 65 کی جنگ تو اپنی جگہ 71 میں بھارت کے ساتھ مل کر ہمارے ٹکڑے کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے ایک فارن سیکرٹری تھے سلطان صاحب، ان کی ایک کتاب ہے چمن پہ کیا گزری۔ اگر اس کتاب کو پڑھ لیا جائے
اور ان کی گرومیکو کے ساتھ جو روس کے اس وقت ایک ذمہ دار تھے، گفتگو کو پڑھا جائے تو حیران پریشان ہو جاتا ہے انسان کہ یہ گفتگو چھپ کیسے گئی، اور یہ تھی کیا گفتگو، کس طرح پاکستان کو تھریٹ کیا جا رہا تھا۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کو توڑ دیا جائے گا۔ دنیا میں 2 سپر پاورز تھیں، USSR اور امریکہ، اور دنیا بٹی ہوئی تھی۔ اس بٹی دنیا میں چھوٹے ممالک، ترقی پذیر ممالک، پسماندہ ممالک کا بڑا بھلا تھا۔ ہم نے غلطی کی، ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی افغانستان کے حوالے سے روس کے خلاف، اور ہم اس میں امریکہ کے ایک انسٹرومنٹ بنے، جیسے بھی بنے۔ وہ بھی میرے قد سے بڑے لوگ تھے، اب اس پہ کیا کروں، تاریخ کی غلطی ہے اپنی جگہ پر۔ اس کے نقصان ہمیں اٹھانا پڑا بہت بھاری۔ یہ جو افغانستان کا ایشو اب تک چل رہا ہے، یہ وہاں سے شروع ہوا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو اس ساری جنگ سے باہر تھے، وہ نان الائن موومنٹ کا حصہ بنتے جا رہے تھے۔ ہم کہنے کو تو تھے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ہم نے اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ بریکٹ کر لیا تھا، باوجود اس کے کہ امریکہ اپنی دوستی چین کے ساتھ بھارت کے ساتھ تو بڑھانا چاہتا تھا، اور 62 میں ہمیں یہ کہہ دیا گیا تھا ایوب خان صاحب کو کہ ہم آپ کی قیمت پر یا انڈیا کی قیمت پر آپ کے ساتھ دوستی نہیں رکھیں گے، اور اگر ہم آپ کو اسلحہ دیں گے تو ہم انڈیا کو بھی دیں گے۔ انڈیا ایک ایمرجنگ قوت کے طور پر نظر آنا شروع ہو چکا تھا، باوجود اس کے کہ ہماری معاشی حالت اس سے بہتر تھی۔ لیکن چونکہ ہم قرض کی مے پیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ فاقہ مستی یہ رنگ لائے گی، وہ رنگ یہ لائی کہ آج ہم غربت کی اس سطح پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں ہم اپنے آپ سے شرمندہ ہیں۔ ہمیں مانگنے کی عادت پڑ گئی، ہمیں امداد لینے کی عادت پڑ گئی، ہم ڈالرز کی طرف دیکھنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ ہمارے معاملات ایسے ہوئے کہ ہمارا تمام انحصار ڈالرز پر چلا گیا۔ ہم نے اپنی پروڈکشن کی طرف توجہ 1960 کی دہائی میں دی، پھر ہم نہیں دے سکے۔ 71 کا معاملہ ہوا، ہم اس کی مشکل سے نہیں نکل سکے۔ 77 میں مارشل لا لگ گیا، پھر اس کے بعد تو آپ بہت ساری خرابیاں آئیں، لیکن میں وہاں نہیں جانا چاہتا فی الحال۔ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ریویو کرنا چاہیے، اور ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے اب قومی سطح پر کہ ہم سے کہاں کیوں غلطی ہوئی ہے۔ حکومت کے پاس تو کاغذات موجود ہیں، میرے اور آپ کی تو رسائی نہیں ہے، اور اگر حکومت اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لے، یعنی پاکستان کی غلطیوں کو تسلیم کر لے کہ ہم سے مس مینجمنٹ آف فنڈز ہوا، ہم چیزوں کو سنبھال نہیں سکے، ہم روک نہیں سکے ان خرابیوں کو جو وقوع پذیر ہو گئیں، اور ہم سے افغانستان میں بھی جو کچھ ہم نے کیا یا جو کچھ ہم سے کروایا گیا، ہمیں اس کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا۔ 2 کام ایسے ہیں جو میں ذوالفقار علی بھٹو کو، اللہ ان کی مغفرت کرے، اس تمام مخالفت کے باوجود ساری زندگی میں نے ان کی اور زمانہ طالب علمی میں بہت کی، اس کے بعد بھی۔ ایک یہ کہ انہوں نے پاکستان کے نیوکلیر بام کا بندوبست کر کے دیا، اس پہ 70 کی دہائی میں کام پریکٹیکلی شروع کر دیا گیا تھا۔ ضیاء الحق کے دور میں اس پہ کام مکمل ہو گیا، لیکن 98 میں جا کے ہمیں موقع ملا کہ ہم دھماکے کر سکیں۔ 98 والوں کا کوئی کمال اس میں نہیں تھا، بالکل قطعاً کوئی کمال نہیں تھا۔ اگر پوکھران میں واجپئی صاحب یہ کام نہ کرتے اور خاموشی کے ساتھ یہ کام نہ کرتے، انہوں نے نہایت خاموشی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس رکھی جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اس میں کیا کہیں گے۔ اس میں انہوں نے کہا ہم نے آج ایٹمی دھماکے کی ہیں پوکھران میں۔ پاکستان میں ایک بحث شروع ہو گئی کہ $5 ارب لے لیں، پیسے لے لیں، کچھ اور کر لیں، کچھ اور کر لیں، کچھ اور کر لیں، لیکن پاکستان کی رائے عامہ کا یہ فیصلہ تھا اور حکومت پر یہ دباؤ تھا، اور ایک بڑے جرنلسٹ نے، ایک بڑے صحافی نے، ایک بڑے ادیب نے، ایک بڑے ایڈیٹر نے میاں نواز شریف کو کہا
کہ اگر آپ نے دھماکہ نہ کیا تو لوگ اور فوج مل کے آپ کا دھماکہ کر دیں گے۔ ہم نے ایٹم بم تو بنا لیا، ہم نے پاکستان کو محفوظ کر لیا، لیکن دنیا نے ہم پر تمام راستے بند کر دیے۔ ہمارے لیے پیسوں کے معاملات بہت تنگ ہو گئے۔ وہ تمام لوگ جن کے ڈالرز بینکوں میں موجود تھے وہ فریز کر لیے گئے۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک صاحب کو انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایئرپورٹس پہ پکڑا کہ وہ بہت سارے ڈالرز باہر لے کے جا رہے تھے، اور وہ کوئی زیادہ عزیز ہوں گے اس وقت کی حکومت کے، اس لیے ان کو پھر کچھ کہا نہیں گیا۔ اس سے زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پچھلے دنوں ایک صاحب نے کہا کہ میں کچھ باتیں ادھوری چھوڑ دیتا ہوں۔ اس لیے حضور ادھوری چھوڑ دیتا ہوں کہ اگر میں پوری بات کہوں تو پامبڑ بال جائے گا، اور میرا کام پامبڑ بالنا نہیں ہے۔ میرا کام تو تپتی ہوئی اور جلتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا ہے۔ میں تو مصالحت کا راستے کی بات کرتا ہوں، میں تو مفاہمت کی بات کرتا ہوں، میں تو دوستی کی بات کرتا ہوں، میں تو رشتے ناتوں کی بات کرتا ہوں۔ اور کسی نے کہا پروگرام بور ہو گیا، ان کا خیال ہے حکومت کو آئے 1.5-2 ہفتے میں گالی نکالنا شروع کر دوں۔ نہیں بھائی، میں وہ نہیں ہوں جن کو سن کر بہت سارے لوگ آپس کی گفتگو کا حصہ بناتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کے تجربات، اپنے مطالعے، اپنے مشاہدات کی روشنی میں اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کہاں ہیں اور کیوں ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ ہم اب قرض لے کر بھی خوشی محسوس کرتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس راستہ ہی نہیں ہے۔ ہماری تو زندگی موت کا معاملہ بن گیا ہوگا۔ یہ تو ایسے ہے جیسے اب ہمیں ایک طاقت کا ٹیکہ لگے تو ہم 10 منٹ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں، لیکن ہم آکسیجن کے ٹینٹ سے، قرض کے آکسیجن کے ٹینٹ سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہمیں وہاں سے باہر نکالنے نہیں دیا جاتا، ہم نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کا ہر حکمران، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ہر حکمران، براہ راست یا بالواسطہ امریکہ کے ساتھ کچھ معاملات کو طے کرتا ہے۔ وہ پاکستان کی خود مختاری کے حوالے سے کچھ معاملات کو طے کرتا ہے۔ وہ پاکستان اور انڈیا کے معاملات کے حوالے سے امریکہ سرکار بہادر کے ساتھ کچھ معاملات طے کرتا ہے۔ وہ ٹریڈ کے کچھ معاملات طے کرتا ہے۔ جب ہم امریکہ سے مایوس ہو چکے تھے اور امریکہ سے ہم تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ رہے تھے اور چین کی طرف جا رہے تھے، وہ ہمارا ایک ٹھیک فیصلہ تھا کہ ہم چین کی طرف جا رہے تھے، لیکن چین کو چاہیے ہم پہ رحم کرے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جن پر وہ حکمرانی کر سکے گا۔ افغانستان کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ اگر ہمارے کچھ لوگوں کا یہ کبھی خیال تھا، اور فاتح جلال آباد کا تو بڑا خیال تھا، اور فاتح جلال آباد کے بارے میں کل پرسوں پروگرام کروں گا اور ان کے مالی معاملات پہ بھی گفتگو کروں گا۔ مجاہد حسین صاحب نے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ارشاد ترمذی صاحب نے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس پہ بات کروں گا۔ وہ جس اسلام کی اور جس دین کی اور جس خدمت کی اور جس امہ کی بات کرتے تھے، وہاں لوگوں کی زمینوں پر کیسے قبضہ ہوتا تھا۔ میں فاتح جلال آباد کے بارے میں یہ بات رکھوں گا۔ پاکستان کی پالیٹکس کا انتہائی بیڑا غرق کرنے میں فاتح جلال آباد سے زیادہ کوئی فاتح نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ جب ہم وہاں سے ہٹے تو پھر ہم نے اپنا رخ کر لیا مڈل ایسٹ کی طرف، سعودی عرب کی طرف، پھر ہم نیچے آ گئے گلف میں۔ لیکن ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کسی زمانے میں بہت اچھے ہوتے تھے۔ ایران کی اپنی تہذیب اور اپنے جو ان کا دور تھا بادشاہت کا، شہنشاہیت کا، اس کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو بہت فخریہ طور پر پیش کرتے تھے کہ ہم آریہ تہذیب کے پیروکار ہیں یا اس کے مالک ہیں یا اس کو سرو کرنے والے ہیں۔ لیکن 1979 کے بعد ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات چاہتے ہوئے بھی اتنے اچھے نہیں رہے۔ ہمارے ترکی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، بیچ میں بہت زیادہ گیپ آیا۔ اب بہتر ہونے شروع ہوئے، جانے ہم کہاں جا کے کھڑے ہوں گے، ہم طیب اردگان کی طرح کام کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، اور طیب اردگان کتنا عرصہ اقتدار میں رہیں گے، اور ایک ٹرم اور رہ لیں گے، زیادہ سے زیادہ 2 ٹرم رہ لیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ کی حکمرانی تو خدا کی حکمرانی ہے، انسانوں کی حکمرانی نہیں ہے۔ پاکستان میں
پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے اقتدار حاصل کیا جاتا ہے، لیکن ہر پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو گالی نکالتی ہے کہ تم کسی کے کندھے پر بیٹھ کر آئے ہو، جبکہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کندھا خالی ہو اور میں بیٹھ جاؤں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ فیملی کنٹرولڈ ہے، اس کو کچھ خاندان کنٹرول کرتے ہیں، کہیں ایک خاندان، کہیں دو خاندان، کہیں 5-7 خاندان مل کے اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ کسی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ نہیں چل رہی، یہ بغیر آئیڈیالوجی کے پرسنل بینیفٹس کے لیے چل رہی ہے، پرسنل اقتدار کے لیے چل رہی ہے، پرسنل دولت کمانے کے لیے چل رہی ہے۔ اور ایسے میں پاکستان کی جو حالت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آج رات کو جس وقت میں یہ آپ سے بات کر کے ختم کروں گا، اس کے کچھ دیر کے بعد IMF اور پاکستان کے جو مذاکرات ہوئے اس پر ایک بیان جاری ہو جائے گا، جس میں اس بات کی امید ہوگی کہ پاکستان کو مزید بھیک مل جائے گی۔ بیکاری کو کب تک کوئی پیسے دے گا اور کیوں کر دے گا؟ جب تک ہم خود ریویو نہیں کریں گے چیزوں کو اور آگے لے کر نہیں جائیں گے اور اپنی حکومت کا سائز چھوٹا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہمیں مرکز کو کمزور تو نہیں کرنا، کمزور مرکز کے ساتھ ہم چل نہیں سکتے جس طرح کی ہم صورتحال سے دو چار ہیں۔ ہمیں مرکز کو مضبوط رکھنے کے ساتھ ساتھ مرکز کی ذمہ داریوں کو نیچے تک بانٹ دینا چاہیے۔ میں تو کسی زمانے میں 80 کی دہائی میں لوکل باڈیز کا حصہ تھا، میرا سبجیکٹ ہے وہ، میں تب بھی کہتا تھا کہ لوکل باڈیز کو اختیار دیا جائے، وہ ٹیکس جو لوکل باڈیز کے نام پر اکٹھا کیا جاتا ہے اس کو لوکل باڈیز لگانے کا اختیار بھی خود رکھے، صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ وہ لوکل باڈیز کے نام پر ٹیکس لگائے۔ محصول چنگی جب ختم کی جا رہی تھی اور سیلز ٹیکس کو پاکستان میں متعارف کرا رہے تھے محترم اسحاق ڈار صاحب، تب انہوں نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے، لیکن وہ دعوے ہم نے 8% پہ ڈالر قرض لے کر طے و بالا کر کے رکھ دیے تھے، ہم نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہ پاکستان کا پیسہ جو ہم لیتے تھے یہ کہاں جاتا تھا؟ یہ مس مینیج ہوتا تھا۔ لیتے اس کام کے لیے تھے، کرتے یہ کام تھے۔ جس کام کے لیے لیتے تھے اگر اس پر خرچ کیا ہوا ہوتا تو دینے والوں کو بھی پتہ ہوتا، اور 24 پروگرام نہ کرنے پڑتے ہمیں IMF کے ساتھ، 1-2 پروگرام کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ 25ویں پروگرام کی کوئی گنجائش باقی ہمارے پاس بچے گی؟ میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس بچے گی۔ ایسے میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے۔ دیکھیں، کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں کہ جس کے اندر اختلاف نہ ہو، ہر سیاسی جماعت میں اختلاف ہوتا ہے اندر، اور سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی اختلاف ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں، ایک دوسرے کو چور بھی کہتے ہیں، ڈاکو بھی کہتے ہیں، غدار بھی کہتے تھے، اب ذرا کم کہتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہم کر چکے ہیں، قاتل بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم کہتے تھے، ذرا کچھ کم ہو گیا ہے۔ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ پاکستان کی فوج کا سربراہ اگر SIFC کی میٹنگ میں آ کے تشریف رکھ سکتے ہیں تو وہ GHQ میں یا مارگلا روڈ پر پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو ذرا ایک دفعہ بلا لیں، دعوت دے کے انہیں افطاری پہ بلائیں، 27 رمضان کے لیے کہیں کہ آئیے ذرا افطاری کیجیے میرے پاس، اور انہیں یہ باور کرا دیں کہ اس پروگرام کے بعد یہ جو اگلا پروگرام ہم نے لینا ہے، ہم پاکستان کے لیے مزید قرض نہیں لیں گے، ہم پاکستان کے ریسورسز کو بڑھانے کے لیے کام کریں گے، اور جو کام نہیں کرے گا اس کو گھر جانا ہوگا۔ ہم یہ بات کھلے طور پر کہیں، عام کہیں، چھپ کے کہیں، پنڈی کا نام لیں، آپ پارے کا نام لیں، ادھر ادھر کوئی نام اشاروں کے ناموں میں بات کریں، سیدھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں فوج کا ایک رول ہے جو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جب وہ ختم ہی نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک نیا عمرانی معاہدہ، میں دستور کی بات نہیں کر رہا، ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہا ہوں، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی جائے جو ان سین ہے، اس کو ایک عملی شکل دے دی جائے، اور اس میں چیف جسٹس پاکستان کو بھی بٹھا لیا جائے، ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ آپ اپنے پاس بلا لیں، وہ نہیں بلانا چاہتے تو پریزیڈنٹ پاکستان اپنے پاس بلا لیں۔ مفاہمت کے بادشاہ ہیں نا، یہ مفاہمت کا کام کر کے دکھائیں کہ پاکستان کی فوج کو کیا کیا کام کرنے ہیں، کس کس کام کی نگرانی کرنی ہے،
کتنی مداخلت ہے کتنی مداخلت نہیں ہے، یہ بات طے کر لی جائے۔ یہ بات بھی طے کر لی جائے کہ مقننہ نے بیوروکریسی کی حفاظت کرنی ہے یا احتساب کرنا ہے، قانون سازی کرنی ہے، ڈیولپمنٹ کے کام حکومت نے کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں۔ حکومت نے جو پالیسیز بنانی ہے وہ پبلک کے لیے بنانی ہے یا حکمران اشرافیہ کے لیے بنانی ہے۔ صوبائی حکومتوں کے معاملات بھی طے کر لیے جائیں کہ وہ ٹیکس کلیکشن کس طرح کریں گے، کتنی کریں گے، کیسے کریں گے، کیوں کریں گے، اور کس کس کو نہیں کریں گے یہ بھی بتا دیا جائے۔ ریڈی والے کو تو ٹیکس لگا دیا جائے کیونکہ وہ ماچس کی تیلی خریدتا ہے اور اس پر ٹیکس دیتا ہے، لیکن $6 ارب جو دے دیے جائیں ان پر کوئی کسی کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معین قریشی نے ایک دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی دفعہ ہوا، معین قریشی نے سینٹ میں کھڑے ہو کر ان لوگوں کی تفصیل دے دی تھی کہ جنہوں نے پاکستان میں قرضے معاف کروائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سے اب تک کے جن لوگوں نے قرضے معاف کروائے ہوئے ہیں، میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ان کے نام منظر عام پر لائے جائیں، بتایا جائے کہ کس کس کو کن کن شرائط پر قرضہ دیا گیا، اور وہ لوگ جنہوں نے پہلے قرضے معاف کروائے تھے وہ سب کے سب رئیس لوگ ہیں، وہ ہم سب کو خرید کے کہیں جا کے فروخت کرنے کی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو پھر اگر قرض ملا ہے تو قرض دینے والے کو، ایک دیوالیہ شخص کو قرض نہیں دیا جا سکتا، ایک دیوالیہ کمپنی کو قرض نہیں دیا جا سکتا۔ اگر وہی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر ہیں اور وہی لوگ ذمہ دار ہیں، وہی حصے دار ہیں جنہوں نے پہلے قرض معاف کروایا، تو پھر ان سے اس قرض کی واپسی کا بندوبست ایک حکم کے ذریعے کیا جائے، اور اس میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے۔ یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ قرض لینے والے کو الیکشن نہ لڑنے کی اجازت ہو تو دے دی جائے، لیکن قرض نہ دینے والا، واپس نہ کرنے والا، اس کے پیسے میں اور آپ اپنی تنخواہوں میں سے کیوں دیں؟ ہمارا تو کام نہیں ہے کہ وہ عیاشی کرے اور ہم اس کا بوجھ اٹھائیں۔ یہی عالم بجلی کا ہے۔ جس فیڈر میں چوری ہوتی ہے اس فیڈر کو بند کریں۔ پاکستان میں اویس لغاری صاحب آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کچھ دن پہلے میں نے مصدق صاحب سے بھی کہا تھا کہ دنیا بھر میں بجلی چوری ہوتی ہے، لیکن بجلی چوری کرنے والوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور وہاں پری پیڈ میٹر لگتے ہیں۔ پری پیڈ میٹر اگر لگ جائے تو جو چوری کرنے والا ہوگا وہ جا کے جب چارج کرائے گا تو اس میں پچھلا بل کچھ نہ کچھ ادا کرے گا۔ پاکستان کی چند کمپنیاں بجلی کے میٹرز بناتی ہیں، جو کچھ وہ کرتی ہیں، جس طرح انہوں نے کارٹل بنایا ہوا ہے اس کو بھی توڑنا ضروری ہے۔ اس پہ دوبارہ ایک دفعہ کوشش کی جائے، دیکھا جائے کہ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اگر ریاست اور حکومت نہیں کر سکتی، اگر فوج یہ کام کر سکتی ہے کہ وہی جا کے گھروں کو میٹر چیک کر کے بتائے کہ کس گھر میں بجلی چوری ہو رہی ہے، یہ کام ہم نے کیا ہوا ہے، پرویز مشرف سے یہ کام کروایا گیا تھا، میاں نواز شریف نے کروایا تھا۔ اگر ہم گوشت اسکولوں کو پتہ کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو 2 3 4 کمپنیاں ہیں میٹر بنانے والی، یہ کیا کارنامہ کرتی ہیں، اور وہ لوگ جو ان کی غراری توڑتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک غراری ہے جس پہ میٹر چلتا ہے، وہ توڑی جا سکتی ہے، وہ ٹوٹتی ہے، وہ وابڈا کے اہلکار توڑ کے دیتا ہے، وہی اس کا بندوبست کر کے دیتا ہے، اور وابڈا کے لوگوں کی مرضی کے بغیر بجلی چوری نہیں ہو سکتی۔ وہ کتنے CNG پمپ ہیں جہاں چوری کی گیس استعمال کی جاتی ہے۔ جب ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم اپنی انڈسٹری نہیں چلا سکتے، تو پھر اس CNG کو بند کر دیا جائے۔ اگر ہم CNG کو بند کر دیں تو کتنی چوری، اتنا ریونیو نہیں ہمیں ملتا جس سے زیادہ چوری ہوتی ہے، اور اس میں MNAs حضرات بھی شامل تھے یا ہیں۔ مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے، میں کچھ لوگوں کے نام جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ بجلی چوری کے حوالے سے پچھلی حکومت میں جو دستگیر صاحب تھے، خرم دستگیر صاحب، انہوں نے جو فلور آف دی ہاؤس اسٹیٹمنٹ دی تھی، میرے پاس وہ موجود ہے۔ اتفاق سے میری اہلیہ ہی نے سوال کیا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے تحریری جواب دیا۔ میں کسی وقت اس سارے کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حکومت، ایک ہی حکومت 4 دفعہ اگر برسر اقتدار رہی ہو تو 4 مختلف پالیسیز کو انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کرتی ہے، تو 3 ناکامیاں تو تسلیم کریں۔ پولیٹیکل پارٹیز اور حکمران جماعتیں بھی اپنی ناکامیوں کو تسلیم کریں، پاکستان کے لوگوں کو عذاب سے نکال دیں۔ اگر آپ تسلیم کر لیں گے تو آپ کا قد چھوٹا نہیں ہو جائے گا۔ ممکن ہے لوگ اس آپ کی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے
یہ فیصلہ کریں کہ اچھا ایک چانس ان کو اور دے دیا جائے، کم از کم ریئلائزیشن تو ہے. یہاں تو ریئلائزیشن ہی نہیں ہے. اور قرض کی ایک حد ہوتی ہے. پانی یہاں تک آ چکا ہے، یا ہم ڈوب جائیں گے یا ہم ٹوٹ جائیں گے. یہ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے. اور میں تو دعا کرتا ہوں اپنے وطن کے لیے، اپنے وطن کے لوگوں کے لیے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، اور ان کے لیے بھی جو غیر مسلم ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو خوشحالی دے، امن دے، سلامتی دے، استحکام دے. اللہ نگہبان.